آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے، جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہے اور جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ موجود خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران اپنی ٹیم لیے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور سلامت کرتا ہے۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ ابھی تک ایسے احباب جنہوں نے ہمارا چینل AHK پروڈکشن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کیجئے، اسے کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، آگے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ ہمارے کامیاب لوگوں کے تجربات اور مشاہدات سے باقی لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ ساتھیوں، صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک دولت ہے، اور اس کا احساس انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اس دولت سے، اس نعمت سے محروم ہیں اور بیمار ہیں۔ ہمارے خطہ جنوبی پنجاب میں سرائیکی زبان کی ایک دعا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں کہتا ہوں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر وہ حیات ہے تو رب العزت اس کو عزت عطا فرمائے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے تو پروردگار اس کے درجے بلند فرمائے کہ صحت دی بادشاہی ہوگی۔ آپ یہ جملہ کہہ کے دیکھیے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ دل سے نکل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ دوستو، موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شدت اختیار کر جاتی ہیں، جیسے سردیوں کے موسم میں گلے، سانس اور سینے کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے جو معزز مہمان جن کو دعوت دی ہے، آپ معروف چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان سے حال ہی میں ڈائریکٹر کیمپس کی حیثیت سے ریٹائر ہونے والے محترم المقام میرے بہت پیارے دوست جناب ڈاکٹر محمد طارق سعید پیرزادہ صاحب آج ہم سے اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے پریکاشنری میجرز کیا لینے چاہیے، اور پھر کس طرح سے ان کا علاج ہونا چاہیے، احتیاطیں کیا کیا کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، بہت احسان ہے اللہ کا، آپ سنائیں۔ میں بالکل ٹھیک صاحب، آپ میرے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میرے پروگرام میں سب سے پہلا جو سوال اپنے معزز مہمانوں سے کرتا ہوں کہ اپنی پیدائش، اپنے تعلیمی مدارج اور اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میرے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ میں تو جانتا ہوں کہ آپ ملتان ہی میں پیدا ہوئے، میرے ناظرین کے لیے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پورا نام میرا ڈاکٹر محمد طارق سعید پیرزادہ، اور میری پیدائش جو ہے وہ یہیں ملتان میں ایک قدیمی محلہ ہے قدیر آباد، وہاں میری پیدائش ہوئی، اور تقریباً میں جب 3-4 سال کا تھا تو وہاں سے ہم شفٹ ہو گئے حافظ جمال، جہاں پہ میرے ننیال جو ہے وہ رہتے تھے، تو وہاں میری اسکولنگ شروع ہوئی۔ تو میرا پہلا جو درسگاہ تھی جس میں مجھے داخلہ کرایا گیا وہ MB پرائمری اسکول عام خاص بات تھا، جو کہ اس وقت جو ہے وہ پاک ترک اسکول کے نام سے چینج ہو گیا ہے۔ تو وہ میری درسگاہ تھی، وہاں میرے جو ٹیچر تھے ظہور صاحب تھے، ان کا نام میں اس لیے لینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہماری جو بنیاد رکھی۔ ایک پیریڈ ہوتا تھا جب چھٹی ہونے لگتی تھی تو اس سے پہلے نا ہم سے وہ املا کرواتے ہوتے تھے، تو تختی روزانہ ہم نے خود ہی اس کو صاف کرنا، اس پہ مٹی گاچنی لگانی، اور اس کو سکھا کے وہ لکڑی کی جو تختی ہوتی تھی، ہاں جی، اور قلم ہوتا تھا، جی، قلم دوات جو ہے قلم وہ دوات اس کے ساتھ ہوتی تھی، اس کے ساتھ جی ہوتی تھی۔ اس سے جو ہے وہ مطلب ہے چھٹی سے ایک پیریڈ پہلے یہ ایک مقابلہ ہوتا تھا ہمارا، اور اس پہ پھر ہمیں انعام میں ٹافیاں ملتی تھی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ٹافیوں کے چکر میں ہم کرتے تھے وہ انعام تھا یا جو بھی تھا اپنا شوق ہوگا، لیکن اس نے بنیاد بنا دی، آپ کی ہینڈ رائٹنگ آپ کی خوبصورت بنا دی۔ تو یہ وہ مطلب پرائمری کا جو لیول تھا اس پہ ہمیں ایک بنیاد جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ پھر ہائی اسکول میں ہائی اسکول وہاں سے میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول، ملتان میں 2-3 اسکول تھے جو بہت ہائی گریڈ ہوتے تھے،
تو میرے باقی بھائی بھی جو ہے وہ مسلم ہائی اسکول میں ہی پڑھتے رہے، اور میں بھی پھر مسلم ہائی اسکول میں ہی میرا داخلہ ہو گیا، اور الحمدللہ ہر کلاس میں جو ہے وہ امتیازی پوزیشن آتی رہی. ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے چودھری عبد الرحمان، میرا خیال ہے اس سے بڑا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ہم جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم 7 بھائی تھے، ہم 7 بھائیوں کے نام ان کو زبانی یاد تھے. جب ایک کسی کو ملتے تھے ان سے باقی 6 کا جو ہے وہ حال پوچھتے ہوتے. تو میں یہاں کہنا چاہوں گا میرے والد صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ایز سپرنٹینڈنٹ ڈی سی آفس. انہوں نے LPR لی جسٹ بیکاز کہ وہ جو ماحول تھا ان کے لیے سازگار نہیں تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو انہوں نے وہاں ریٹائرمنٹ لے لی. میرے ماشاءاللہ ہم 7 بھائی اور 4 بہنیں، 11 لوگ تھے ہم گھر کے افراد. اور مجھے فخر ہے اپنے والد پہ جس نے ہمارا جو سوشل بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے ہم بلونگ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اس پیرانہ سالی میں بھی ہم سارے بہن بھائیوں کو جتنی ہو سکتی تھی سب کو تعلیم بھی دلوائی، اور ہر ایک کو اس کے جو مقام تھا وہاں تک پہنچایا. ماشاءاللہ. وہ آپ کے ایک بھائی جاوید سعید پیرزادہ ہائی کورٹ کے وکیل ہوئے، اور وہ ایڈوکیٹ جنرل، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ بنے رہے. وہ بھی رہے. تقریباً 6-7 سال وہ جو ہے انہوں نے سرو کیا. صحیح. تو ان کی 5 سال پہلے جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اللہ کو غریق رحمت. باقی ہم 6 بھائی جو ہے ابھی باقاعدہ ہے. تو ایک بھائی میرے جو ہیں وہ نشاط اسکول کے جو ہے وہ پرنسپل ہیں اس وقت. باقی بھی جو ہے وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں میں ایک بات خاص طور سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نام کا حصہ ہے، بلکہ آپ کے سارے بھائیوں کے نام کا حصہ ہے پیرزادہ. یہ کسی نسبت کے حوالے سے ہے؟ ہم بیسیکلی ہماری جو ذات ہے وہ تہیم انصاری. ہم قدیر آباد میں وہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ تہیم انصاری برادری جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو والد کی طرف سے ہمارا جو آپ کہیں کہ جو ہماری ذات ہے وہ تہیم انصاری ہو. لیکن میرے والد کی شادی جو ہے وہ حضرت حافظ جمال، حضرت خواجہ حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اچھا. ان کے خانوادے میں. ان کے خانوادے میں. اچھا اچھا اچھا. صحیح. تو میری جو والدہ تھیں وہ میرے نانا کی جو مطلب ہے سب سے چھوٹی بیٹی تھی. وہ ان کی نسبت سے ہم جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ پیرزادہ لکھتے ہیں. اس وقت بھی جو سب موجودہ جو سجادہ نشین ہے وہ میرے بھانجے ہیں ابو شہباز حسین جمالی، جو اس وقت موجودہ سجادہ نشین اشتم ہے، اور اپنا دربار کا نظم و نسق جو ہے وہ سنبھالے گئے آج. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب یہاں یہ بات دیکھ رہا ہوں، جب میں آپ کو جو 25-30 سال سے جانتا ہوں، یہ محض نسبت ہی نہیں ہے. آپ سارے بھائیوں میں یہ ایک خاص میں ایک شرافت جو کہی جا سکتی ہے، یہ ہمیشہ سے آپ کا ترائے امتیاز رہا ہے. یہ اسی نسبت کے حوالے سے ہے؟ یہ آپ کہہ لیں کہ اسی نسبت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ میرے والدین کی جو تربیت تھی، اس کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو بہت اچھی اچھی پوسٹوں پہ رکھا، اور بہت لیکوریٹو قسم کی پوسٹیں بھی ان کے پاس آئی ہیں. صحیح. لیکن انہوں نے جو ہے وہ اکثر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ میاں صاحب، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس وقت لوگ پارٹیشن کے بعد آئے یہاں پہ آ کے کلیمز انہوں نے جمع کرائے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ پراپرٹی اپنے نام کروائی، داخل کیے. جی ہاں بالکل. ہاں ایسے ہی. تو میرے والد صاحب کو ان کے کلرک ہوتے تھے، فاروق نام تھا ان کا، وہ کہتے ہوتے تھے میاں صاحب آپ نے ساری دنیا کو پلاٹ لے دیا، گھر لے نہیں رکھا. واہ واہ. تو ہمارے پاس میں اس چیز کا گواہ ہوں
کہ میرے والد کے پاس ایک وہ گھر جو ان کے والد نے ان کو دیا تھا وہ، اور ایک وہ گھر جو میری والدہ کو میرے نانا نے دیا تھا، اس کے علاوہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں، اور اسی جائیداد کے ہی ہم وارثان ہیں. اور آگے جو مطلب ہے میرے باقی بھائی بھی جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی سروس کی، سارا کچھ کیا. تو الحمدللہ میں اس پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ قسم اٹھانے کو بھی بندہ تیار ہو جاتا ہے کہ کبھی بھی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم کوئی سائڈ لائن سے کوئی چیز اپنے استعمال میں لے کے اور اپنا نہیں، یہ معاش میں آپ کا مطلب یہ پورے خاندان کو جہاں تک میں جانتا ہوں، ارشد جہانگیر ماشاءاللہ ہاں. وہ وطن عزیز کے معروف قانون دان ہوئے. ان کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جج تھے اور وہ پیدل جایا کرتے تھے دولت گیٹ تک، وہاں سے جا کے سواری لیا کرتے تھے. تو یہ آپ کو خاص عطا ہے آپ لوگوں کو. اچھا، ایم بی بی ایس پھر آپ نے یہاں نشتر میڈیکل کالج سے کیا؟ ہاں جی، وہ بھی ایک آپ کو میں تھوڑا سا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. جس وقت ہمارا داخلہ ہونے لگا تو میں، میرے والد صاحب اور میری والدہ، ہم تینوں لاہور گئے. اور میرا خیال ہے میری والدہ کا وہ زندگی کا پہلا سفر ہوگا ٹرین سے. ہم 3 بندے اپنے فارم جمع کروانے، پہلے فارم جو ہے وہ لاہور جمع ہوتے، جی جی بالکل. تو ہم فارم جمع کروانے وہاں گئے اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، داخلہ بھی ہو گیا اور میں مطلب ہے ڈاکٹر بھی بن گیا. صحیح. تو مجھے مطلب وہ وقت بھی یاد ہے جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئی تو ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر نصیر، تو میں ان کو لے کے آیا گھر. اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا. تو میری والدہ نا رو پڑی. میں نے ان سے پوچھا رو کیوں رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج پہلی دفعہ کسی غیر محرم نے میرا چہرہ دیکھا ہے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ. حالانکہ وہ معالج تھے. معالج تھے. آج پہلی دفعہ. اس وقت جیسے ہوتا ہے نا کہ بندے کو ایک وائبز آتی ہیں کہ آپ، میرے اندر بھی ایک جذبہ اسی قسم کا آیا کہ یار مجھے والدہ کا یہ خواب جو ہے وہ پورا کرنا ہے. نہیں ماشاء اللہ، آپ نے ایم بی بی ایس جس وقت آپ نے پھر کر لیا تو ڈاکٹر کی حیثیت سے جب آپ سرکاری ملازمت میں آتے ہیں تو پھر پہلی پوسٹنگ آپ کی کہاں ہوئی؟ میری 93 میں جو ہے تھرو پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ہوئی. تو خان بیلا ہے جلال پور پیر والا سے بھی تھوڑا سا آگے جا کے. تو اس وقت یہ تھا کہ جہاں بھی دائرہ سیٹ ویکنٹ ہے آپ کو جانا ہے. اور وہ یعنی اگر آپ سفر کی سہولتیں دیکھیں، اس وقت کے حالات دیکھیں 92 میں، تو کافی مشکل تھا وہاں جانا. یقیناً. لیکن ظاہر ہے جہاں جاب وہ کرنی ہے مین لائن پر بھی نہیں ہاں تھا. جی، ہاں، تھوڑا سا ہٹ کے تھا. ہٹ کے تھا. تو بسیں چینج کر کے تو ہمیں پھر جانا پڑتا تھا. تو کوشش یہ کرتے تھے کہ 2-3-4 دن کے لیے وہاں رہ جائے تاکہ ڈیلی سفر نہ کرنا پڑے. اور اس وقت کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی تو کر لیتے تھے، ہم سفر بھی کر لیا جاتا مینج تھا. کر لیتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر آپ نے جب یہ چیسٹ اسپیشلائزیشن کیا آپ نے، اس وقت تو میرا خیال ایف سی پی ایس بہت کم ہوتا تھا یا شاید نہیں ہوتا تھا؟ وہ نہیں، ایف سی پی ایس تھا لیکن تھا. یہ ہے کہ بہت کم تھا، رجحان کم تھا. رجحان کم تھا. تو پھر آپ نے یہ اسپیشلائز کیا کس میں میں؟ نے ڈپلوما کیا چیسٹ کے اندر ڈی ٹی سی ڈی 92 میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ وہیں پہ ہی نشتر میں ہی میری پوسٹنگ ہو گئی ایز ایڈمن رجسٹرار. اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پروفیسر مسعود صاحب جو بعد میں رحیم یار خان سے ریٹائر ہوئے، وہ میرے آپ مینٹور آپ کہہ لیں. اچھا ماشاء اللہ، انہوں نے آپ کو سیدھے مسعود الحق راستے پر لگا رکھا تو ہمیشہ. انہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا اور بچوں کی طرح انہوں نے ہمیں جو ہے نا جیسے ہوتا ہے نا انگلی پکڑ کے ہمیں چیسٹ کی الف بے سکھائی. اچھا. اور یہ سارا جو مطلب ہے وہ تھا، اس میں جو دلچسپی تھی وہ ساری ان کی وجہ سے تھی. بعد میں وہاں پہ ڈاکٹر شفیق انور صاحب تھے، ان کا بڑا شفقت رہی. پھر ڈاکٹر اپنا زبیر شاہین صاحب، وہ ہمارے
استادوں میں سے ہیں, بڑے معروف معالج وہ بھی اور- ماشاءاللہ. اور ایک اور ڈاکٹر صاحب جو چیسٹ کی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں, جس کے پاس میں نے سب سے پہلے ہاؤس جاب کیا, وہ شفیق یوسف بخاری صاحب تھے. صحیح. وہ کافی عمر رسیدہ تھے, تو وہ ان کے ساتھ کام کر کے اصل میں جو بنیاد ہے نا ہماری, وہ انہوں نے ڈالی. انہوں نے ڈالا. اسی طرح سے ایک اور نام جو مجھے یاد رہتا ہے وہ ہے ڈاکٹر ظفر علی سید, جن کے ساتھ میرا پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ میں میکسیمم ٹائم گزرا. ہی واز آلسو مائی مینٹور, اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ ابھی بھی حیات ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن بڑے بزرگ ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی جو خدمات ہیں پلمونالوجی کے حوالے سے وہ بھی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں جو ابھی آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا, تو آپ ڈیپوٹیشن پہ لیبیا بھی گئے تھے. ہاں جی, یہ کیا سلسلہ تھا؟ یہ 98 میں نا ہم اسلام آباد گئے, ہم نے اپلائی کیا تھا ملیشیا کے لیے. انٹرویو دینے کے لیے جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ملیشیا والا ڈیلیگیشن تو آیا نہیں, تو لیبیا والے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو پلمونالوجسٹ ہی چاہیے. ڈپلوما بھی ہم نے کیا ہوا تھا, تو ان کی ریکوائرمنٹ بھی وہی ڈپلوما ہی تھی. جیسے ہی انہوں نے ہمیں جو ہے ان کے پاس بھیج دیا, ہم وہاں جب اندر گئے تو تھوڑی دیر بعد وہ اندر سے آیا, اس نے کہا جی اپنے پاسپورٹ. ہم حیران, ہم نے کہا بھائی ہم ابھی پاسپورٹ نہیں دے رہے, گھر جا کے سوچیں گے. کیونکہ لیبیا جانا اس دور میں, کیونکہ لیبیا پہ سینکشنز بہت زیادہ تھیں 98 اس دور میں ایسے ہی بالکل. لاکر بی کا جو حادثہ تھا ہوں. اس کی وجہ سے سینکشن بہت زیادہ تھیں, تو کوئی بھی سوچتا نہیں تھا. اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے نا میرا ہاتھ دیکھا, مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یار بہت لمبا سفر ہے آپ کا. اس دن مجھے وہ یاد آئے. میں نے کہا یار, میں اسے یہ کہتا تھا, میں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کہاں جانا, حافظ جمال سے میں نکلتا ہوں نشتر سے حافظ جمال, میرا کیڑا سفر, کلینک میرا حافظ جمال میں ہی ہے, میں تو سفر کرتا ہی نہیں. جس دن میری لیبیا کے لیے سلیکشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ وہ سفر تھا, یہ وہ سفر بھی کرنا تھا. اچھا ماشاءاللہ, اب میں تھوڑا سا اس طرف کو آؤں گا ازدواجی زندگی کے حوالے سے. ہماری بھابھی جو ہیں یہ بھی آپ کے خاندان سے ہیں یا باہر سے ہیں؟ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے, باہر سے ہیں, اور اتفاقاً جو ہے وہ مطلب ہے ان سے میں نے ان کو پہلی دفعہ اپنے نکاح کے بعد دیکھا. نکاح کے بعد نکاح دیکھا کے تھا. بعد. اچھا, تو جب پہلی نگاہ ایک دوسرے پر پڑی تھی تو زیادہ خوش کون ہوا تھا, صحیح بتائیے. اس کا ایک جواب تو میں دے سکتا ہوں, ہاں. دوسرا جواب وہ خود دیں گے. نہیں, آپ اپنے طور پہ بتائیے نا. بہرحال مجھے اپنے والدین کی چوائس پہ جو ہے وہ اعتماد تو پہلے ہی تھا, لیکن اس وقت دیکھنے کے بعد جو ہے اطمینان ہو گیا. اطمینان بھی حاصل ہو گیا. یہی ہماری بھابھی بھی ڈیفینیٹلی کہتی ہوں گی. تو وہ پیورلی ہاؤس وائف ہیں؟ ہاؤس وائف ہیں, لیکن وہ باقاعدہ پڑھی لکھی ہیں. ڈبل میتھ فزکس میں انہوں نے بی ایس سی کیا ہوا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے پاکستان اسٹڈیز میں ایم اے کیا ہوا. تو جس کا سب سے بڑا یہ فائدہ یہ ہوا کہ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. میں ادھر ہی آنے والا تھا کہ وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے چیزیں, ان کی تعلیم جو ہے آپ کے بچوں میں. جی. تو 3 بیٹے تھے میرے, تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اس طرف سے نا بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. کہ سکولنگ, بچے کو صبح سکول لے کے جانا لے کے آنا وہ میرا کام تھا. اس کے بعد ان کی جو گرومنگ ہے وہ ساری ان کی ذمہ داری تھی. تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے جاب بھی کیا, پاک ٹرک اسکول میں پڑھاتے بھی رہی, لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا کہ جیسے چیزیں مینج نہیں ہو رہی, تو ایٹ دی ایکسپینس آف اپنے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو, انہوں نے وہ جاب بھی چھوڑ دی, اور پھر ساری توجہ جو ہے وہ اپنے 3 بچوں پہ دی. اور ماشاءاللہ 3 بیٹے آپ کے ڈاکٹر ہیں؟ 2 بیٹے میرے 2 ڈاکٹر ہیں. ایک ڈاکٹر فصیح صحیح. جو اس وقت پی آئی سی لاہور میں ایز پی جی آر کام کر رہے ہیں. صحیح. ان کی جو بیگم ہے ڈاکٹر مریم, اچھا وہ بھی ڈاکٹر ہیں؟ وہ بھی ڈاکٹر ہیں. اچھا. اور اس وقت جو ہے وہ مینار میں وہ بھی ایف سی پی ایس کر رہی ہیں. ماشاءاللہ.
اور جو میرا دوسرا بیٹا ہے طلحہ، وہ بھی میڈیسن میں جو ہے وہ اسپیشلائز کر رہا ہے. اس کی بیگم بھی ڈاکٹر ہیں، اور وہ ریڈیولوجی میں ایف سی پی ایس کر رہی ہیں، دھنم نام ہے اس کا. اور وہ دونوں شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تیسرا بیٹا ہے جی وہ اس وقت لمز یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے، اس کے 5 سیمیسٹر پورے ہو گئے ہیں، 6واں سیمیسٹر جو ہے وہ اس کا جاری. اچھا، جب آپ لیبیا سے واپس آتے ہیں تو پھر اسی جاب کو آپ نے کنٹینیو کیا؟ جی، میں نے آ کے کیونکہ ڈیپوٹیشن پہ میں گیا تھا تو آ کے اس کو میں نے ری جوائن کر لیا. تو یہاں یونیسیف کو جو ہے نا ملتان میں اپنے ای پی آئی اور پی ای آئی 2 پروگرام ہیں ان کے، جس میں ایک ایکسپینڈیڈ پروگرام آف ایمونائزیشن ہے، اس کو ای پی آئی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو. یہ دونوں پیرالل چل رہے تھے. صحیح. تو اس کے لیے مجھے آفر ہوئی تو میں نے وہ قبول کر لی. پہلے ایز سی ایس پی کام کرتا رہا، اور اس کے بعد ڈی ایس او ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر کے طور پہ یونیسیف فنڈڈ وہ جاب تھی جو میں نے 4 سال تک وہ کی. یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ آ کے مجھے یہ لگا کہ شاید ایڈمنسٹریشن کے کچھ جو جراثیم ہے نا وہ موجود ہیں، اچھا، ان کو صحیح. یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر میں 2007 میں جو ہے وہ نشتر میں میری ٹرانسفر ہو گئی. میں وہاں شروع میں کینسر وارڈ میں تھا، تقریباً 4-5 سال میں نے، آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ہیومینٹی کی جو سرونگ وہاں رہ کے مجھ سے سرزد ہوئی، میں یہی کہوں گا، وہ میں نے شاید کسی اور جگہ نہیں دیکھی. دیٹس ویری گڈ. چلیں ماشاء اللہ. اب ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا چیسٹ کی بیماریوں کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا. یہ چیسٹ میں آپ نے جو اسپیشلائز کیا، آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے خاص طور سے ہمارے جنوبی پنجاب میں یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں. تھوڑا سا اس کے متعلق بتائیے کہ چیسٹ کی بیماریاں کیا کیا ہیں؟ چیسٹ میں سب سے جو بڑی بیماری ہے وہ ہے ٹی بی، ٹیوبرکلوسس. صحیح. اب وہ ہمارے جو 2 سوشو اکنامک گروپ ہے، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف انہی کی بیماری ہے، اور یہ پھر بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، یہ ان علاقوں میں یہ بہت زیادہ عام بھی تھی، اور پاکستان میں بھی غربت کی وجہ سے یہ بہت زیادہ عام تھی. اور اس کا 1983 تک تو کوئی زیادہ علاج بھی نہیں تھا. اکثر لوگ جن کو ٹی بی ہوتی تھی، سامری سینیٹوریم تھا مریض کے سر قریب، وہاں جا کے مریض کو چھوڑ آتے تھے، اور بچ جاتا تھا تو اس کو جا کے واپس لے آتے تھے. تو مطلب ہے ہمیں 83 کے بعد جب نئی ڈرگز اس میں مطلب ہے انڈکٹ ہوئیں، ظاہر ہے سائنٹسٹ اس کام میں لگے ہوئے تھے، تو اس کے بعد ایک ریولیوشنری چینج آئی ٹی بی کی ٹریٹمنٹ میں. پھر ہمیں بھی شوق ہوا کہ یار اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ٹی بی کے علاوہ پاکستان میں جو ہے وہ استھما، سی او پی ڈی، دمہ جس کو کہہ لیں. ہاں. اور ایک ہے، یعنی 2 دمہ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، اب ٹائپ کر لیں، عام عرف عام میں. ایک دمہ ہے جس میں ڈرائی کف ہوتی ہے، وہ استھما ہے. ایک ہے جو اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہے، اسموکنگ کر کے لوگوں نے اپنے پھیپھڑے جو ہے وہ خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم پھر ویٹ استھما کہتے ہیں، کہ اس میں پھر بلغم بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. یہ لوگوں نے یہ ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے، یہ ہم نے نہیں بنائی، لیکن یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، اینٹی موجود ہے. تو اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں، یہ ایریا ہمارا جو ہے تھوڑا سا گرد گرما گداؤ گورستان، جی ہاں، کہا جاتا ہے ملتان کی 4 چیز است فاز ملتان، گرد گرما گداؤ گورستان. تو یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے نا، اس میں جو الرجی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ پھر یہاں پہ گندم کی کاشت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کپاس کی کاشت بھی ہوتی ہے. تو گرمیوں کے سیزن میں جو ہے الرجی گندم کے بھوسے سے ہوتی ہے، اور سردیوں میں جو ہے وہ جب اس کی جو چنائی ہوتی ہے نا کپاس کی، اور اس پہ سپریز ہوتے ہیں، ان سے الرجی ہوتی ہے. تو یہ
مور اور لیس سارا سال ہی جو ہے یہ الرجی والا جو سیزن ہے یہ اچھا، چلتا رہتا ہے. یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی بیماریوں کی شدت میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہے. اب آپ یاد ہوگا آپ کو ابھی 2019 میں جب سے یہ کووڈ آیا، کووڈ نے ہماری جو امیون سسٹم تھا نا اس میں اتنی ڈرامائی تبدیلیاں کر دی ہیں نا. اب اس کی وجہ سے اس وقت جو سچویشن ہے نا، مطلب ہمارا جو امیون سسٹم ہے اتنا وہ ڈفرنٹ بیہیو کر رہا ہے کہ اب اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس جو الرجی سے ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں اس کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ پہلے کبھی نہیں آتے تھے. اسی طرح جو اسموگ ہے، اور فوگ تو خیر مطلب موسم کی وجہ سے ہوتی ہے، اسموگ جو ہے ایک اور فیکٹر اس میں ایڈ ہو گیا. ہمارے پاکستان میں اور ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں یہ جب چاول کی فصل وہ ہوتی ہے کہ جب کٹائی کرتے ہیں تو اس کا جو ریمینز ہوتے ہیں نا، نیچے جو والا جو پورشن ہوتا ہے اس کو وہ آگ لگا دیتے ہیں. اس سے پھر انوائرمنٹ جو ہے وہ پولیوٹ ہوتی ہے، اور اس کا جو ذرہ ہے وہ اتنا ایک باریک ہے جو ہمارے لنگز کے اندر تک پینیٹریٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اب جب سے چاول جو ہے وہ اس کی کاشت بہت زیادہ ہوئی ہے، جیسے ہماری بھی پروڈکشن کافی زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں، انڈیا میں بھی، کیونکہ ہماری جو رائس ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب فیکٹر یہی ہوگا کاشت زیادہ ہونے کا، کھانے والے تو وہی ہیں، آبادی بھی بڑھ گئی ہے، ظاہر ہے ہمارے اپنے بھی کھانے والے زیادہ ہو گئے، لیکن باقی دنیا میں بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اسموگ کا ایک ایڈیشنل فیکٹر اس میں ایڈ ہو گیا. اچھا، یہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ اجتماعی ایک مسئلہ ہے ہمارا. انڈیویجول لیول کے اوپر اس کے پریکاشنری میجرز افرادی طور کے اوپر لوگوں کو کیا لینے چاہیے؟ اب جیسے فلو ہے، اب جن لوگوں کو فلو ہوتا ہے ہر سال، اب ان کے لیے میں نے اپنے پیشنٹس کے لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ ستمبر اکتوبر میں نا ان کو فلو کی ویکسین جو ہے وہ اگر ہم لگا دیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا پورا سال جو ہے وہ بڑے آرام سے گزر جائے. اچھا، زبردست. تو اب تو ویکسینز اویلیبل ہیں، آپ ان کو جو ہے ویکسینیٹ کر دیں. اور میرے نمبر آف پیشنٹ جو ہے وہ کافی ڈیکریز ہوئے ہیں، اور ان اس کی ویکسینیشن کی وجہ سے اور مطلب ہے ان کی اگر بالکل نارمل نہیں ہوئے تو ڈیزیز کی جو سیویرٹی تھی نا وہ کافی کم ہوئی ہے. چلیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو بڑا لطف آتا ہے، اور وقت جیسے رک سا جاتا ہے. آپ کی شخصیت ہی ماشاءاللہ ایسی پیاری ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی تمام تر کامیابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے جو نئے بچے جو میڈیکل کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تھوڑی سی ایک ڈیفیشنسی ہے جو ہمارے یہاں ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے نا اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. بچے کو دیکھ کے اس کے پروفیشن کے بارے میں اس کا جو ڈیسیژن ہے اس میں ہمارے ٹیچرز کو جو ہے اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے. باقی رہ گئی بات کہ جو لوگ ڈاکٹر بن گئے ہیں ان کے لیے آگے جو ہے وہ کیا کیا ان کو کرنا چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی میجریبل ہوتی جا رہی ہے. اس کا ایشو یہ ہے کہ بہت سارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہے وہ کھل گئے ہیں، جس کی وجہ سے نمبر آف ڈاکٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر گیا ہے، جبکہ جابس کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. ہر بچہ جو ہے وہ پوسٹ گریجویشن کر کے باہر جانا چاہتا ہے، اور ہو بھی یہی رہا ہے کہ اب ہمارا 70% بچہ جب MBBS کرتا ہے تو وہ امریکہ کے لیے اسٹیپس کر چکا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ ہاؤس جاب کرتا ہے FCPS کا پارٹ 1 کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مڈل ایسٹ چلا جائے یا UK چلا جائے یا جہاں بھی اسے اپرچونٹی مل رہی ہے وہ چلا جائے. اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہمارا وہ جو برین تھا
جس کو سرو کرنا تھا پاکستان میں ڈیو ٹو لیک آف اپرچونٹیز، وہ یہاں سے باہر سرو کرنے جا رہا ہے۔ بچوں سے میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں سب کچھ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے اپنا ملک جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے۔ میں نے پردیس گزارا ہے، 3 سال میں وہاں رہا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کسی بھی ملک چلے جائیں، آپ وہاں پہ 2nd گریڈ سٹیزن ہی تصور ہوں گے۔ یہ اپنا ملک ہی ہے جو آپ کو عزت بھی دیتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق آپ کی اکانومی بھی اسی حساب سے سپورٹ کرتا ہے۔ اب پاکستان میں بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ آپ جنرل پریکٹس کے سیکٹر میں چلے جائیں، اگر آپ باہر نہیں جانا چاہتے تو جنرل پریکٹس میں اتنا پوٹینشیل ہے، آپ یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کو سرو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے میں نے ایڈمنسٹریشن کو چوز کیا، ایڈمنسٹریشن میں بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی، کام کرنے والے لوگوں کو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جیسے میری یہ جس وقت میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے نا، جس طرح سے لوگوں نے مجھے الوداع کہا، وہ دیکھ کے مجھے ایسے لگا جیسے آج مجھے میری اپنی منزل ملی ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مقام جناب ڈاکٹر محمد طارق سعید پیرزادہ صاحب کے ساتھ ان کے اپنے کیریئر کے حوالے سے، ان کے پروفیشن کے حوالے سے کس قدر خوبصورت اور انتہائی کارآمد گفتگو ہوئی ہے۔ اور آپ نے اپنے پیغام میں بہت خوبصورت بات کہی کہ میرے اس وطن عزیز میں بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ آپ لوگ پلیز اپنے محض اپنی ڈگریوں کی طرف مت دیکھیے، آپ اپنے کردار کے اندر وہ خوبصورتیاں وہ لائیے کہ آپ جو دوسرے ممالک میں جا کے ان کو سرو کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے وطن عزیز کو سرو کرتے۔ ہمارا پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہا کرتا ہوں، اور آج کی چھوٹی سی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ یہ ہے کہ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ معزز خواتین و حضرات، پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ کل 25 دسمبر ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے قائد اعظم حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی کہ کل حضرت قائد اعظم کی برتھ ڈے ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ایسے لیڈر ہیں کہ جو سیاست میں آنے سے قبل آپ ممبئی کے معروف وکیل تھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دور میں بھی آپ ایوریج جو آپ کی فیس تھی ایک کیس کی وہ 1500 روپے ہوتی تھی، جو کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کروڑوں روپے پہ بنتی ہے۔ آپ نے اتنے بڑے پروفیشن کو چھوڑنے کے بعد آپ 1905 میں بننے والی مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور 1947 تک آپ کی شبانہ روز محنتوں کے سبب پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ لیکن آپ واحد ایسے لیڈر ہیں ہندوستان کے کہ جنہیں اس ساری جد و جہد کے دوران کبھی جیل نہیں ہوئی۔ آج ہم جس آزاد وطن میں سانسیں لے رہے ہیں، یہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ہی کی شبانہ روز محنتوں کا ثمر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ساری جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی زندگی ہی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کراچی اور اسلامیہ کالج پشاور کو ڈونیٹ کر دیا تھا۔ میں اپنے معزز مہمان، چیسٹ اسپیشلسٹ وطن عزیز کے معروف معالج محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد طارق سعید پیرزادہ صاحب، آپ کا بہت ممنون و مشکور کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے بلایا۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مجھے آگے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ جی دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کامیاب و کامران کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر ایسی ہی کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے، ایسے ہی کسی کامیاب مہمان کو لائیں گے، اور پھر ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات سے آپ کو مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ اشرف حسن کامران اپنے پروڈکشن انچارج محمد احمد اور ان کے اسسٹنٹ سید نبیل حسین، خرم شہزاد اور مس کرن کے ساتھ چاہتا ہے آپ سے اجازت۔
رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.